آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جی ابواب کے متعلق۔ ہم نے آلریڈی ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ لیے ہیں۔ ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں 3 حرف ہیں، ان سے مادہ بنا ہے۔ ویسے کچھ رباعی بھی ہوتے ہیں جن کے اندر 3 سے زیادہ حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے اطمئنہ ہے تو اس کے اندر 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر حروف جو ہیں وہ 3 حرفوں سے بنتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ لیکن 3 حرفوں والے روٹس کے اندر ہی کچھ ابواب ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مزید فی۔ مزید فی کا مطلب ہے کہ 3 تو ہیں ہی، کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں۔ یہ سب تو سمپل 3 والے ہیں، لیکن جب ایڈ ہوتی ہیں تو مثلا اگر ماضی کا صیغہ دیکھیں تو یہ فعالہ ہوگا، فعیلہ ہوگا یا فعولہ ہوگا، لیکن جو مزید فی ہیں وہ افعلہ ہو جائے گا، فعلہ ہو جائے گا، اس میں 2 آئین آ گئے، فعلہ ہو جائے گا، ایک الف بیچ میں آ گیا، تفعلہ میں تے بھی آ گیا اور عین بھی دوبارہ آ گیا، افتعلہ میں بھی الف اور تی آ گیا، استفعلہ میں پورا الف سین تے آ گیا، اور انفعلہ میں الف نون آ گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ابواب ہوتے ہیں، بڑی یہ ذرا کامن والے باب ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ تو اب ہم یہ والی کیٹیگریز انشاءاللہ پڑھنی آج سے شروع کریں گے۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے باب افعال۔ ہم نے لازم اور متعدی افعال پڑھ لیے تھے، وہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ٹرانزٹیو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی مفعول چاہیے ہوتا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ان ٹرانزٹیو میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو باب افعال کیا کرتا ہے، عام طور پر ان ٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ مثلا نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا، تو انزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا۔ خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا۔ تو دخلا یدخلو داخل ہونا، لیکن باب افعال بن جائے گا ادخلا یدخلو۔ اب یہ ادخلا یدخلو کا وزن، یا آسانی کے لیے اسلم یسلمو کا وزن جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ باب افعال میں یہ وزن آتا ہے۔ ویسے فے اینڈ لائن سے کہیں گے تو ہم کہیں گے افعل یفعل افعال، لیکن اگر اسلمہ سے کریں گے تو ہے اسلم یسلم اسلام۔ اسلم ماضی، یسلم مضارع، اسلام جو ہے وہ مصدر۔ خرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، تو اخرجہ یخرجو کا مطلب ہو گیا نکالنا۔ اب جو گردان ہوتی ہے وہ بہت آسان ہے، آپ کو پہلا صیغہ یاد ہو گیا کہ مثلا ضربہ کا جگہ اسلمہ یا اخرجہ آنا ہے، تو باقی اب آسان ہے۔ ضربت تو نے مارا، اخرجہ تو نے نکالا، ضرب تو میں نے مارا، اخرج تو میں نے نکالا، ضربو ان سب نے مارا، اخرجو ہم ان سب نے نکالا، ضرب تم سب نے مارا، اخرج تم سب نے نکالا، ضربنا اخرجنا۔ بالکل اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، آپ نے صرف پہلا جو صیغہ ہے اس کو میچ کرنا ہے، باقی گردان اسی پٹری پہ چڑھ جائے گی۔ مضارع کی گردان بھی اسی طرح آئے گی، اس کی وجہ سے کچھ مثالیں ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالا اس نے اس کے ذریعے سے پیداوار کو تمہارے کھانے کے لیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو یعنی زکوٰۃ دو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، اور ان میں سے بھی جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے۔ تو یہ قرآن شریف میں آپ کو باب افعال بہت استعمال ہوتا نظر آئے گا، آپ نے دیکھ کر اس کو وزن کو پہچاننا ہے۔ اگر ماضی ہے تو اس طرح کے وزن میں آئے گا۔ مضارع کی بھی گردان اسی طرح سے ہوگی۔ یسلم جو ہے وہ مضارع کا وزن ہے واحد کا، تو یہ بن جائے گا یخرجو سے یخرجونا، وہ سب نکالتے ہیں، تخرجو تو نکالتا ہے، تخرجونا تم سب نکالتے ہو، اخرجو نخرجو۔ اس میں صرف یہ دیکھنا والا ہے کہ یہ پیسو وائز نہیں ہے۔ اگر یہ یخرجو کی جگہ ہوتا یخرجو، وہ پیسو وائز ہوتا، یہ ہم نے پیسو وائز کا وزن یاد کیا ہوا ہے۔ خرجہ یا خرجو سے اس کا پیسو وائز ہوتا نہیں ہے، تو اسی باب فعال کا پیسو وائز بن جائے گا یخرجو، کیونکہ جو خرجہ یا خروج ہے وہ تو لازم ہے، اس کے اندر پیسو وائز کی لاجک نہیں بنتی، اس میں لاجک بن جاتی ہے
یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالا جاتا ہے، بٹ یہ پیسو وائس ہم بعد میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی بھی قرآن شریف میں کئی ایگزامپل ہیں، چند لے لیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، اور تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم نے دوبارہ جانا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے۔ تو یہ وہی چیزیں اسی وزن پر آپ آسانی سے پہچان لیں گے۔ آپ نے بیسک صیغہ یاد رکھنا ہے، اخرجا، یخرجو، اسلم، یسلمو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے فاعل مفعول پڑھے تھے، نارمل 3 لیٹر کے اندر فاعل مفعول تو فاعل مفعول کے وزن پر ہی ہے۔ باب افعال کے اندر جو فاعل مفعول آتے ہیں ان کا وزن جو ہے وہ ہوتا ہے مفعل، یہ فاعل ہوتا ہے، اور مفعل یہ مفعول ہوتا ہے۔ یہ پہلے والے کو یاد کرنا پڑے گا، باقی سارے وا میں بھی یہی پیٹرن فالو ہوتا ہے، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو ذرا یاد رکھنا ہے، کیونکہ فاعل اور مفعول کو تو یاد رکھنے میں کوئی ضرورت نہیں تھی نا، تو لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا پڑے گا، مفعل میں آسان ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسلم یسلم سے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو مسلم جو ہے اسلام قبول کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، تو مفعل آپ نے وہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اور جب وہ یاد ہو جائے گا تو اگلا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگلے میں آپ نے عین کلمہ پر زبر لگا دینی ہے، وہاں پر مفعل ہو جائے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو خرج سے بن جائے گا مخرج، اور مخرج، مخرج ہو جائے گا نکالنے والا، اور مخرج جس کو نکالا جائے۔ مثلا یہ سورہ بقرہ میں جب انہوں نے قتل کر دیا تھا اور گائے ذبح کرانے کے لیے اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ جو قتل کر دیا ایک جان کو، تو اس کو مارو اس میں سے ایک ٹکڑا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو، ظاہر کرنے والا ہے اس کا۔ یا یہ کہا لا یمسہم فیہا نصب، ان کو کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی جنت میں جا کے، وما ہم منہا بمخرجین، اب یہ اس کا مفعول ہو گیا، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یا انا منزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آیا کہ ہم مدد کریں گے مومنوں کی، یعنی اس جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے منزلین جو اتارے گئے ہوں، تو یہ آپ نے غور کرنا ہے، اس میں زین کے اوپر زیر ہے جو عین کلمہ ہے، اور اس میں اس کے اوپر زبر ہے، اس سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ فاعل ہے، ہم اتارنے والے ہیں، یہ مفعول ہے، وہ جو اتارے گئے ہیں۔ اس چیز کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ باب افعال اردو میں بہت جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، اخراج ہوتا ہے، ادخال بھی اسی سے بنے گا۔ اس طرح اردو میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو باب افعال سمجھ آ جائے گا۔